الخالقين مصباح المكرمين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ پروگرام صبح نور کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا خیر الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے بہترین مخلوق درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس میں سب سے بہترین تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی فرمائی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا میری اس مخلوق کو دو حصوں یعنی عرب و عجم میں تقسیم کر دو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اہل عرب کو پسند فرمایا، پھر اہل عرب میں سے قبیلہ قریش کو پسند فرمایا اور قبیلہ قریش میں سے بنی ہاشم کو پسند فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھے پسند فرمایا، پس میں سب سے بہترین ہوں اور بہترین امت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ گرز و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ آج یقیناً دنیا کے فلسفی اور سائنسدان اور ریفارمر اس امر پر حیران ہیں کہ عرب کے بادیہ نشین اور اس عظیم المرتبت ہستی نے 1400 سال پہلے دنیا کو جو اصول عطا کیے تھے آج اس کی حقانیت اور صداقت کی طرف ساری دنیا بڑھ رہی ہے، اور آپ کے جو فرمائے ہوئے عطا کردہ فرامین تھے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی وہ جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے، جائز اور ناجائز کی جو حدود، حلال اور حرام کی جو حد بندی آج سے 1400 سال قبل نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، آج صدیاں گزرنے کے بعد اس کی افادیت، اہمیت اور حقانیت دنیا پر مسلم ہو رہی ہے، اور دنیا کو اپنی بستیوں میں سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، راحت کے لیے، شفا کے لیے صرف اور صرف اسی نسخہ شفا اور نسخہ وفا کی طرف بڑھنا ہوگا جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل دنیا کو عطا کیا تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو آپ کے دنیا میں تشریف فرما ہونے کے بعد آپ کائنات کا اور انسانیت کا آپ نے جو روڈ میپ مقرر کیا، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ اپنی امت کے مختلف طبقات کو ذمہ داریاں تفویض کیں، اور انہی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری کتاب و سنت سے احکامات جو ہیں وہ کشید کرنے کی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال کے مزار پر ملک شام میں استراحت پذیر تھا کہ میں نے خواب میں خود کو صحن کعبہ میں دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ باب شیبہ سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ
کے پہلو میں آپ نے اپنی گود میں اپنی باہوں میں ایک سفید ریش بزرگ کو بچوں کی طرح اٹھایا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور ماجرا کیا ہے، اور ساتھ ہی حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر اور حسین مظہر دیکھ کر آگے لپکا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا، آپ کے ہاتھ چومے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی بن عثمان، تمہارے دل میں جو خیال گزرا ہے وہ میں نے اپنی رسالت اور اپنے علم کی بنیاد پر جان لیا ہے۔ سن، یہ جو میرے پہلو میں، میرے ہاتھوں میں، میری گود میں جو شخصیت ہے، یہ تیری اور تیرے علاقے اور تیرے خطے کے لوگوں کی امام ہے، یعنی امام ابو حنیفہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اطمینان ہوا یہ سن کر کہ گویا جس علاقے کی طرف میں جاؤں گا یا جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہ لوگ صراط مستقیم پر ہوں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت داتا گنج بخش کہتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا یہ بھی اطمینان ہوا کہ میرا امام اعظم ابو حنیفہ یہ اپنی صفات کے ساتھ فانی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ اٹھا کے لے کے چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ تھا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، حکمت، دانش اس کے سبب باقی ہیں۔ اپنی دانش اور اپنی صفت کے ساتھ چلنے میں غلطی کا احتمال ہے، لیکن نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور آپ کی فرامین، آپ کی احادیث اور آپ کی سنت کی روشنی میں چلنے میں کہیں کوئی تشکیک اور تذبذب نہیں ہو سکتی کہ ایک قطرہ جب دریا میں مل جائے، ایک ذرہ ناچیز جب ہواؤں کے اندر جذب ہو جائے، اور ایک عام قطرہ اگر سمندر کا حصہ بن جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑی طاقت اور قوت اختیار کر لیتا ہے۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے امت کے اندر تفقہ فی الدین اور فقہ کے انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی، آج ہم ان پر بات کریں گے۔ ان کا طرز زیست کیا تھا، ان کا اسلوب حیات کیا تھا، انہوں نے کس طرح ادارہ قائم کیا اور اس کی ادارہ سازی کس طرح کی، اور کس طرح انہوں نے مسائل کا استنباط، استخراج کس طرح کیا۔ اس موضوع پر آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح بہت محترم اور معتبر شخصیات موجود ہوں گی۔ علامہ بدرالزماں قادری میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ مفتی سید صابر حسین صاحب اور مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، مہمانوں کو خوش آمدید۔ علامہ صاحب، آج کے اس موضوع کے حوالے سے آپ ابتدائی گفتگو بھی فرما دیں، اور میں یہ بھی سمجھوں گا کہ چونکہ آپ کی شخصیت کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، تو آپ مختصر ان کا شخصی تعارف بھی ہو، اور ائمہ فقہ جو ہیں کہ کسی شخصیت کا اس شعبے کے لوگوں کو بڑا ماننا یہ زیادہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الائمہ فی الحدیث اور امام الائمہ فی الفقہ سراج الامہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو دو چیزوں کا مرکب ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی بشارت اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، ان دونوں کی دعاؤں کا مرکب اور بشارت جو ہے وہ ذات تشکیل پائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ دیکھیے رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان الدین عند ثریا لذهب به رجل من فارس، اگر دین ثریا تک بھی جا پہنچے، اس اوج کمال تک جا پہنچے، تو فارس سے یا بنائے فارس سے یا فارس سے آنے والا ایک نوجوان جو ہے وہ اس کو وہاں سے بھی نیچے لے آئے گا۔ اور اس حدیث پر سب کا اتفاق ہے، امام مسلم کی حدیث ہے، ابی ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ یہ اس میں بشارت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ ائمہ اربعہ میں سے صرف آپ ہی جو ہیں فارسی النسل ہیں، دیگر جو ائمہ ثلاثہ ہیں وہ فارسی النسل نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بشارت آپ ہی کے لیے ہے۔ دیگر جو میں آپ سے رہنمائی لیتا رہوں گا بنیادی طور پر، چونکہ استاد ہیں اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میں نے ابتدائیہ مجھے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب اس کے اقتباس سے لیا ہے، تو آپ وہاں کی عظیم درسگاہ جامعہ حجویریہ کے شیخ الجامع ہیں، پرنسپل ہیں۔ فارس سے وہ کس طرح تھے، اور جو دیگر آپ نے کہا ہے کہ وہ فارسی نہیں تھے یا پارسی نہیں تھے، عربی النسل تھے، تو ایک میری طالب علمانہ سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی، اس پر بھی ساتھ آپ رہنمائی فرماتے جائیں گے تو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ زیادہ انہیں سہولت رہے گی۔ آپ کے اباء و اجداد جو تھے وہ فارس سے تھے؟ فارس سے تھے۔ آپ
وگرنہ آپ تو بغداد میں غالباً آپ کی جو ہے وہ اپنا کوفہ میں شاید ولادت ہوئی آپ کی. اور رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے علم فقہ عطا فرما دیتا ہے. تو گویا یوں فرما لیجئے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کی صورت میں امت مسلمہ کے لیے بھلائی کا ارادہ فرمایا، جو آپ کا وجود مسعود جو ہے اس امت کے لیے باعث نعمت اور سراج الامہ جو ہے آپ قرار پائے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے دادا جو ہیں، آپ کے والد حضرت ثابت علیہ رحمہ کو لے کے حاضر ہوئے، تو ساتھ ہدیہ بھی پیش کیا، غالباً فلودہ کا وہ آتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے قبول فرمایا. نوروز کا جو ہے ان کا تہوار تھا، اس خوشی میں انہوں نے جو ہے جو منایا جاتا تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس پر یہ اعتراض کر دے کہ جی فلودہ اس خطے دور میں تھا یا نہیں تھا، اس خطے کی کھانے والی چیز تھی بھی ہے. لیکن بہرحال کوئی میٹھی چیز تھی، کوئی ہدیہ جو ہے اس پر انہوں نے پیش کیا اور آپ نے جو ہے آپ کے لیے دعا بھی فرمائی اور آپ نے اپنے لیے بھی دعا کروائی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کروائی. اور نعمان بن ثابت جو ہیں وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی دعاؤں کا جو ہے وہ اپنا ثمر ہے. اب دیکھیے بشارت مصطفیٰ ہو اور ثمر ہو دعاؤں کا علی المرتضیٰ شیر خدا کا، تو کیسی ذات تشکیل پائے گی. وہ باکمال ذات تھی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور ابی ہریرہ سے روایت ہے وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، کہ ہر چیز کے لیے ایک ستون ہوتا ہے. وَإِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ، اور اس دین کا ستون جو ہے وہ فقہ ہے، اور اس دین کا ستون جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو مجھے کہنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ آپ دین اسلام کی فقہ کا ستون ہے اور مرکزی ستون ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے. بلکہ اگر اس کو آپ آج کی ادارہ سازی کے تناظر میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید نیوکلیس، مدار اور مرکز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل فقہ کے انسٹیٹیوشن کا شاید کوئی تصور نہ ہو. بالکل نہیں تھا. اور فقہاء موجود تھے، رسالت امام علیہ السلام کے دور میں فتویٰ دیا کرتے تھے، بعد ازاں بھی فتویٰ فتویٰ سازی کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن اس کے بعد جو سلسلہ تشکیل پایا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے تشکیل پایا ہے. ابھی آپ نے ایک بات فرمائی کہ اس قبیل کے لوگ اگر ان کی عظمت کا اعتراف کریں تو حقیقی معنوں میں وہی عظمت ہوتی ہے. شیخ سفیان ثوری کے شیخ ہیں مغیرہ بن مقسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھ جانے سے ہی اللہ علم فقہ عطا فرما دیتا ہے. یعنی اتنی باکمال شخصیت تھے. اور محدث امام اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی. آپ سے مسائل پوچھے گئے تو آپ نے امام اعظم سے رجوع فرمایا. بہت بڑے محدث امام اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور جب آپ نے تمام مسائل جو ہے اس کو آپ نے بیان فرما دیا، فرمایا انتم یا معاشر الفقہاء الاتباء، کہ اے معاشر فقہاء آپ طبیب ہیں، ونحن الصیادلہ، اور ہم جو ہیں ادویات کے ماہر ہیں. تو بات ہی اب یہاں آپ تھوڑا دیکھ لیجئے کہ ڈاکٹر آف میڈیسن ہونا الگ چیز ہے اور ڈاکٹر ہونا ایک الگ چیز ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر کنسلٹنٹ ڈاکٹر ضرور ہوتا ہے لیکن ہر ڈاکٹر کنسلٹنٹ نہیں ہوتا. اگر آپ عصر حاضر کے تناظر میں دیکھیں تو ہر ڈاکٹر جو ہے MBBS ڈاکٹر جو ہے. میں یہی چاہوں گا کہ آپ عصر حاضر کے تناظر میں بات کریں، اس لیے کہ ہمیں یہ بات آپ تمام علماء آج ہمیں ضرور سمجھائیں کہ نبی اکرم، اور یہ ایک خیال اٹھتا بھی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تکمیل فرما کے تشریف لے گئے تو اس کے بعد پھر یہ جو مختلف مذاہب تھے اس کی ضرورت کیا تھی. یہ جو آپ کا نکتہ ہے یہ بہت اہم ہے کہ بتدریج جو تخصص تھا، اسپیشلائزیشن تھی، وہ شروع ہوئی. ڈیفینیٹلی یقیناً جب صحابہ کرام نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پاتے تھے تو وہ قرآن اور حدیث کے جتنے نکات تھے وہ آپ سے اخذ کرتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے آگے ان کو ٹرانسمٹ کیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ شروع ہوئی. یقیناً پہلی صدی میں شاید حدیث، تفسیر اور فقہ اس طرح موجود نہ ہو لیکن یہ بتدریج آگے بڑھتی گئی. اسی طرح خانقاہ یا تصوف یا صوفی پہلی صدی میں شاید اس طرح موجود نہ ہو، یہ انسٹیٹیوشن بھی بتدریج بڑھا. یہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس پر پوری شرح و بست کے ساتھ بات کریں اور ہمیں سمجھائیں کہ یہ جو اعتراض نہیں ہے بلکہ یہ دین کا تخصص ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. محترم ڈاکٹر صاحب، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اور پوری دنیا کو موجودہ آزمائش سے نجات عطا فرمائے.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، جیسا کہ آپ نے شروع میں ایک سوال میں پوچھا بھی، کہ ان کا اعتراف وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ جو ان کے فقہ سے تعلق نہیں رکھتے، کسی دیگر فقہ سے ان کا تعلق رہا۔ اس حوالے سے حضرت محمد بن احمد امام ذہبی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول میں پیش کرنا چاہوں گا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ امام اعظم کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کان اماماً ورعاً عالماً عاملاً، کہ آپ امام بھی تھے اور متقی و پرہیزگار بھی تھے، عالم باعمل تھے، متعبداً اللہ کی کثرت سے عبادت کرنے والے اور شان و عظمت کے اعتبار سے بہت بڑے، اور آپ کی شان یہ بھی تھی کہ لا یقبلوا جوائز السلطان بل یتجروا و یکتسبوا، آپ کسی بادشاہ کے کسی تحفے کو قبول نہیں کرتے بلکہ خود تجارت کرتے اور اپنے لیے کمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان یعنی اللہ رب العزت ان کو مقام محبوبیت پر فائز فرمائے گا۔ علماء مفسرین و محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی جماعت کے بعد تاریخ اسلام میں دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت مقام محبوبیت اور مقبولیت پر سرفراز فرمایا۔ ان میں پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے یہ اولین مصداق ہے جن کا ذکر علامہ صاحب نے فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارک ملتی ہے جو مسند بزاز کے اندر ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترفع زینت الدنیا سنت 25 مئہ، کہ 150 ہجری میں دنیا کی زینت اٹھا لی جائے گی۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک کے مصداق بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، کیونکہ ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح ان کے استاد امام اعمش، جن کا ایک قول تو ابھی آپ نے سنا، ایک اور بھی ہے کہ یجب علی اہل الاسلام ان یدعو اللہ لابی حنیفہ لحفظہ علیہم السنہ والفقہ، کہ اہل اسلام پر یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ابو حنیفہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ انہوں نے امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فقہ کو محفوظ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو اس اعتبار سے بھی دیگر جو فقہ ہے، فقہ اسلامی ہیں اور فقہا ہیں، ان میں انفرادیت حاصل۔ آپ نے شورائی نظام کو سب سے پہلے جو ہے متعارف کروایا۔ سب سے پہلے تو آپ نہیں کہہ سکتے جی، لیکن سب سے پہلے تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اسلام کا جو اوائل دور ہے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں نے بالکل درست کہا ہے، میں نے فقہاء کرام کے اعتبار سے بات کی۔ ابھی گفتگو اس انسٹیٹیوشن میں ایک آپ نے اپنی کونسل بنائی علماء کی، جی فقہاء کرام کے اعتبار سے، کیونکہ جملے میں یہ تو فقہاء کرام جتنے بھی امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی، ان کے ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات میں جو ہے صحابہ کرام سے مشاورت کر لیا کرے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ اسلامی کے اندر آپ نے شورائی نظام کو آپ درست فرما رہے ہیں کہ ادارہ سازی جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، یہ اس قدر جدت کے باوجود آج کے دور میں بھی مشکل ہے، لیکن اس دور میں اوائل دور میں انسٹیٹیوشنلائزیشن اور چیزوں کو ترتیب دینا اور مسائل کو بنانا اور اس میں سے پھر نتائج اخذ کرنا، یقیناً یہ ایک مشکل کام تھا، اور اس کی بنیاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے رکھی۔ مفتی صاحب، میں آپ کی سوانے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ، آپ کی ولادت جیسا ابھی بتایا بدر صاحب نے 80 ہجری میں ہوئی، اور آپ 96 ہجری میں مکہ مکرمہ میں اور حرمین شریفین میں حاضر ہوئے، اور کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں دیکھا تو ایک حلقہ بنا ہوا تھا، بہت علمی حلقہ، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے مسجد حرام نے کہ مجھے اس حلقے میں لے جائیں، یہ حلقہ کس چیز کا ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ یہ عبداللہ بن حارث عبداللہ، اور یہ حدیث شریف پڑھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں میں جب قریب گیا تو میں نے سنا کہ وہ حدیث پڑھا رہے تھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ جس کسی نے دین میں تفقہ حاصل کیا،
خدا تعالیٰ اسے رزق کی فکر سے اس طرح آزاد کر دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یعنی اوائل دور میں آپ کا جو شعبہ تھا وہ حدیث تھا، اور اس کے ساتھ داتا صاحب نے آپ کو امام طریقت لکھا، اور الٹیمیٹلی آپ نے جو خدمت سر انجام دی وہ فقہ کے اندر ہے. اور جیسا ہمارے اسکالر اس امر پر اپنی بنیاد باندھ چکے ہیں کہ فقہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے، یہ جو ادارہ ہے، اس کا جو بنیادی پلر ہیں وہ حضرت امام اعظم ہیں. اس دور میں کس طرح ایک محدث جو ہے وہ ایک فقیہ بنا، اور انہوں نے تصوف کو بھی چھوڑا، قدر حدیث کو بھی چھوڑا، اور فقہ کا ادارہ جو ہے یہ شعبہ ہے اس کو اختیار کیا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قلعہ ڈاکٹر صاحب، آج ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات پہ گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہے. آپ کا جو سب سے پہلا وصف بیان ہوتا ہے امام اعظم، سب سے پہلے اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس میں کرونا جیسی جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ عقیدے کی بے شمار بیماریاں موجود ہیں، جب امام اعظم کا لفظ بولا جاتا ہے تو فوری طور پر ذہنوں میں جو صحبت سے خالی ہوتے ہیں یہ خیال آتا ہے کہ امام اعظم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو لفظ اپنی حدود و قیود کے پابند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عمران کی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے نظر مانی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے بدلے میں ان کو لڑکی عطا فرمائی تو پوچھا یا اللہ یہ تو لڑکی ہے. اللہ فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں آپ نے کیا جنم دیا. لیس الذکر کالانثی، فرمایا اس لڑکی کی مثل کوئی لڑکا نہیں ہے. اب یہ اس گھر میں بات ہو رہی ہے جس میں نبی اللہ موجود ہے. سبحان اللہ. تو یہاں یہ لفظ اپنی حدود و قیود میں رہیں گے کہ جو لڑکا آپ نے مانگا تھا نا یہ لڑکی اس لڑکے سے اعلیٰ ہے، نہ کہ سب لڑکوں سے. تو جب امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے امام اعظم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد آپ کے دور کے وہ سارے ائمہ جو آپ کے اساتذہ نہیں ہیں، اور آپ کے بعد آنے تک والے قیامت تک کے جتنے فقہا ہیں، محدثین ہیں، وہ سب آپ کے شاگرد ہیں. اور امام شافعی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ساری دنیا کے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیال ہیں. اور یہاں عیال سے مراد اولاد نہیں لی گئی، بلکہ یہاں عیال سے مراد یہ معنی لیا گیا کہ عیال اپنے سرپرست کی محتاج ہوتی ہے. تو ساری دنیا کے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ میں محتاج ہیں. کوئی ایک تخصص جو جس بنیاد پر ہم انہیں امام اعظم کہیں، یہ تو فضیلت والی بات ہے. کوئی ان کی عملی زندگی کی کوئی ایسی ایک بات جو ہمارے سننے والوں کے لیے از خود میرے لیے، اور جس میں آپ کی شخصیت کی وہ عبقریت، وہ جینیسنس موجود ہو کہ جس کے سبب آپ نے از خود بات شروع کی ہے تو ہم جان سکیں کہ وہ واقعتاً امام اعظم اور امام فی الفقہ تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا جس کی وجہ سے ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہر مسئلے کی بنیاد قرآن مجید سے تلاش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے لیے میں ایک مسئلہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. آپ سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید اور احادیث سے یہ مسئلہ واضح کریں کہ ہم جو نماز ظہر 2 مثل اور 1 مثل کے اوپر کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقسیم کاری فرما دی. بخاری کی 557 نمبر حدیث اور 2268 اور 2269 نمبر حدیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی. فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے 3 قوموں کا ذکر کیا، یہود کا، نصارہ کا اور مسلمانوں. اور فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے احکامات کی پیروی کے لیے آئے، اور یہودیوں کو اتنا وقت ملا جتنا صبح سے لے کے ظہر تک ملتا ہے، اور ان کو جو کام دیا گیا وہ نامکمل رہا، لیکن اللہ نے ان کی محنت پر ان کو 1 قرات اجر دیا. عیسائیوں کو اتنا کام ملا جتنا ظہر سے لے کے عصر تک ہے، اور انہوں نے بھی کام نامکمل رکھا اور ان کو بھی 1 قرات دیا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت دیا جو کہ قلیل ہے. اور آپ کا استدلال اس میں کیا تھا
کہ یہ قلیل وقت تب ہوگا جب ظہر 2 مثل پر ختم کی جائے گی. اگر ظہر 1 مثل کے اوپر ختم ہوگی تو ظہر سے عصر بھی اور عصر سے مغرب برابر ہو جائیں گے. تو یہ آپ کا استدلال تھا, آپ کی فقہی بصارت تھی کہ آپ ہر شے کے لیے قرآن و سنت کی طرف جاتے تھے. اور بہت بنیادی بات یہ ہے کہ آپ وہ پہلی شخصیت ہیں, وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے فقہ تقدیری یعنی مسائل ازیوم کرنا جو اس سے پہلے تھا کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیسے ہو, اگر ایسا ہو, اگر یہ صورتحال پیش آئے, جو کہ اس دور میں ایک جدت تھی اور ایک بہت بڑی بات تھی. اور اس میں یقینی بات ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس میں بہت سے مخالفین جو ہیں وہ بھی آتے ہیں, لیکن آپ نے بہت جرأت کے ساتھ اور بہت بصالت کے ساتھ ایسے مسائل جو قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیش آ سکتے تھے, آپ نے اپنی سطح پر 84,000 مسائل آپ نے ایسے اخذ کیے, اور پھر ان مسائل سے آگے آپ کے شاگردوں نے 5 لاکھ اور پھر اس کے بعد 5 لاکھ تقریباً 11 لاکھ مسائل ایسے ہیں کہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی بنیاد پر ہم انہیں امام اعظم کہتے ہیں, انہوں نے اخذ کیے اور دنیا کو عطا کیے. اور آج جب ہم کسی مسئلے کے حل کے لیے کسی فقیہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کتاب کھول کے ہمیں اس مسئلے کا بعین ہی حل کتاب و سنت سے نکال کے دکھا دیتا ہے کہ ہمارے بزرگ, ہمارے ائمہ فقہ اس مسئلے کے حوالے سے یہ بات اس طرح فرما چکے ہیں. تو یہ بالخصوص جو فقہ حنفی ہے اس کا یہ اعزاز اور امتیاز ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو پانا ہو, آپ کو تلاش کرنا ہو تو آپ کو میں کہاں ڈھونڈوں, کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عند علم ابی حنیفہ, اے یحییٰ بن معاذ رازی مجھے اگر تو نے پانا ہو, دیکھنا ہو تو پھر ابو حنیفہ کے علم کے جلو میں مجھے دیکھا کرو. ناظرین یہاں درود شریف کا وقفہ ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع پر اپنے علماء سے ہم مزید پھر خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی شخصیت, آپ کے فکر و فن, آپ کے اسلوب زیست اور طرز زندگی کے حوالے سے. حضرت داؤد طائی جو صوفیہ کے بہت بڑے امام تھے, انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر وہ لوگوں کے پیشوا اور منبع بنے, اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی امام مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا علیک بالعمل فإن العلم بلا عمل کالجسد بلا روح, کہ جو تو نے علم حاصل کیا ہے اب اس پر عمل کرو, اس لیے کہ علم بغیر عمل کے اسی طرح ہے جیسے جسم بغیر روح کے. علامہ صاحب, ائمہ اہل بیت کے حوالے سے آپ نے ابتدائی گفتگو کی کہ آپ کو وہ عہد میسر آیا جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت علی المرتضیٰ کے گھرانے کے ساتھ آپ کی نسبت تھی, پھر ہم امام جعفر صادق اور پھر امام موسیٰ کاظم کے ساتھ, اور آپ نے جو اکتساب علم کیا اور جو روحانی مدارج طے کیے وہ بھی ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس دور میں آپ کو اس نوعیت کی اولو العزم شخصیات میسر تھیں اور ان کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق تھا. اس پر آپ ہمیں رہنمائی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب, یہ بات بڑی ہی روح افزا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 9 ائمہ اکابر, ائمہ اہل بیت طہار سے براہ راست فیض شرف آپ کو میسر آیا, آپ نے براہ راست ان سے فیض حاصل کیا, آپ کو موقع ملا. اچھا, معاندین اور حاسدین ہر دور میں ہوتے ہیں. امام بات ہے یہ ابو جعفر محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کسی نے یہ بات ڈالی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ قیاس کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں حدیث پر. یہ قیاس کیا ہے؟ قیاس جو ہے سب سے پہلے مسئلے کو ڈھونڈا جاتا ہے قرآن کریم میں, قرآن کریم کے بعد پھر اس کو دیکھا جاتا ہے احادیث نبویہ میں علیہ السلام میں, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے آثار صحابہ میں. آثار صحابہ نہ میسر آئیں, وہاں سے بھی یہ بات مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اپنے سوچ اور فکر جو قرآن و سنت سے متصادم, یعنی شریعت اسلامی جو ہے اس کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہ 4 ہیں. ہاں, ان چاروں میں سے یعنی قرآن, حدیث اور سنت اور آثار صحابہ, اجتہاد اور پھر قیاس. ہمارے جو فقہا ہیں ان کا جو سارا دائرہ فکر و عمل ہے ان چاروں کے اندر, وہ ان چاروں کے اندر, لیکن جو ان کا خاص فیلڈ ہے وہ قیاس ہے کہ ایک مسئلے کو بنیاد بنا کر پھر اس سے مسائل اور ان کا استنباط کر لینا. اچھا, آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو بلایا, امام محمد الباقر نے
فرمایا انت الذی خالفت احادیث جدی بالقیاس، فرمایا کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جو میرے جد امجد کی حدیث کو جو ہے ان پر قیاس کو جو پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں بیٹھ جاؤں اور آپ سے کچھ عرض کر سکوں۔ پھر آپ نے کچھ سوالات کیے، یہ بات بڑی دلچسپ ہے، سبحان اللہ، اور ہے تو بہت تفصیل سے لیکن میں اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ الرجل اضعف ام المرأة، کہ مرد ضعیف ہے، کمزور ہے، یا عورت کمزور ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ظاہر ہے عورت کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو فرمایا آپ کے نانا جان نے اور میرے رب نے جو ہے عورت کا میراث میں حصہ نصف رکھا ہے اور مرد کا جو اس کے مقابلے میں پورا ہے۔ تو اگر میں قیاس کرتا تو کمزور کو جو ہے وہ پورا حصہ دیتا اور جو ہے اپنا جو قوی ہے اس کو نصف کرتا، لیکن میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو آپ کے جد امجد نے فرمائی ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاتا۔ اگلی بات آپ نے فرمائی کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ تو آپ نے نماز افضل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر میں قیاس کرتا تو میں خواتین کو مخصوص ایام کے اندر نماز کی قضا کی بات بھی کرتا، جبکہ وہ روزہ جو ہے قضا کرتی ہیں، نماز قضا نہیں کرتی۔ میں وہی بات کہتا ہوں جو آپ کی جد امجد نے فرمائی یا اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اس کے علاوہ میں بات نہیں کرتا۔ امام صاحب اٹھے، بغل گیر ہوئے، امام محمد الباقر اللہ تعالیٰ نے آپ بغل گیر ہوئے، سینے سے لگایا، بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو بے پناہ اجتہادی صلاحیت عطا فرمائی ہے، میں آپ کی فقیحانہ اس فقیہی بصیرت کا میں قائل ہوں۔ سبحان اللہ، آپ نے وقت کے قلت کے سبب تیسری ایک بات بھی تھی اس کو چھوڑا، اور ایک جو ملاقات حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب کو اس سے پہلے ان کی ملاقات نہیں تھی، تو آپ نے کہا کہ آپ ہی نعمان بن ثابت ہو جنہیں لوگ امام اعظم کہتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن آپ نے کس طرح پہچان لیا؟ تو آپ نے کہا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سبحان اللہ، آپ کی پیشانی سے حویدہ ہونے والا نور جو ہے وہ آپ کی علمی بصیرت اور فقاہت اس کا ثبوت دے رہا ہے۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ یہ مجھے بات تھوڑی سمجھا دیں کہ فقہ جو ہے اور مذاہب فقہ جو ہیں ان کی پیروی کرنا ضروری کیوں ہے؟ اور پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا امام فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تھا، حضرت امام شافعی جو ہیں وہ امام حنبل کے ہاں، امام حنبل امام شافعی کے ہاں، اور ان کے آپس میں آنا جانا تھا، تعلق تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ایک فقہ کا ماننے والا دوسرے فقہ سے اکتساب فیض یا اکتساب علم نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ فقہ کی تقلید کیوں ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ایک چیز مجھے یہاں اچھی لگتی ہے میں یہاں سے لے لوں، ایک امام شافعی سے اچھی لگتی ہے ملتی ہے وہاں سے لے لوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ دیگر فقہا ہیں ان سے اکتساب علم اور اکتساب فیض سے کہیں منع نہیں کیا گیا۔ ان کے علم سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان کے فیض سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے عمل کی کہ کسی ایک فقہ کو معاملات کے اندر، عبادات کے اندر جو ہے لیا جائے، تو وہاں پر ہم تمام فقہ کو نہیں لے سکتے تاکہ انسان کی عبادت کے اندر یکسوئی پیدا ہو۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی معاملے میں کسی کی فقہ کو لے لیا جائے کسی، تو اس طرح پھر انسان جو ہے وہ فقہ کے پیچھے نہیں چل رہا ہوگا، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا لگے گا۔ اور پھر دیکھیں قرآن مجید کے جو مشہور آیت کریمہ ہیں اس سے ہمیں فقہ اسلامی کا ثبوت ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے سے صاحب امر لوگوں کی اطاعت کرو۔ اب صاحب امر سے مراد یہی فقہائے کرام ہیں۔ یہ ایک بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے جو میں یہاں پر جو ہے اختصار کے ساتھ یہی عرض کروں گا کہ فقہ اسلامی کی بنیاد قرآن و سنت سے موجود ہے، اور ایک فقیہ کے پیچھے اعمال، معاملات، عبادات میں لگنے کا جو حکم دیا گیا اس کے پیچھے یہی حکمت ہے کہ انسان پھر اپنی خواہشات کے پیچھے نہ لگے۔ یعنی یہ ایک وزڈم کی بات ہے، حکمت کی بات ہے کہ حکم ربی تو نہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہم وزڈم کی بات کر رہے ہوں گے تو وزڈم سے پیچھے قرآن و سنت کا ہونا تو ضروری ہے، کہ پھر عقل پہ آ جائیں گے تو ابھی جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیاس کو قرآن و سنت پہ کبھی بھی ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ کا ایک قول مجھے یاد آیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو خبر ضعیف ہے یعنی حدیث ضعیف ہے، میں جو ہے اسے بھی جو ہے قیاس پر ترجیح دوں گا۔ یعنی اگر یہاں آپ کا چونکہ یہ بنیادی فیلڈ بھی ہے، شعبہ بھی ہے، کہ وہ کیا بنیادی اصول ہیں جو محدثین کے ہاں تو نہیں تھے؟ محدثین کا کام تو حدیث
کی جانچ پرکھ اور اپنی دیانت اور ذہانت اور ثقافت اور ذکاوت کے سبب اس کو محفوظ کرنا اور آگے پہنچانا. لیکن محدثین نے ان سے مسائل کا استنباط نہیں کیا. مسائل کا استنباط فقہا نے کیا، اور جب انہوں نے کیا تو پھر اس کی کوئی بنیادیں رکھیں جی، اور اس کے لیے انہوں نے متعلقات نصوص دیے کہ اس میں اشارہ کیا ہے، اس میں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص، یہ ساری چیزیں انہوں نے دیں، اور اس میں سے پھر مسائل اخذ کیے اور اخذ کر کے انہوں نے دنیا کو دیے. یہی جو انسٹیٹیوشن ہمارے مفسرین کا ہے، ان کے ہاں بھی مسائل کا استنباط اس طرح نہیں ہے. تو یہ تینوں جو شعبے ہیں، محدثین کا، مفسرین کا اور فقہا کا، اس میں آپ پھر فقہا کو کس سطح پر اور کس درجے پر اصل میں فقہا، جیسا کہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہم عطار ہیں اور فقہا طبیب ہیں. جو فرق علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم صرف محدث ہیں، یہ فقیہ بھی، یعنی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے آیات میں غور و فکر کرنا، کیونکہ بظاہر آیات قرآنی میں بھی کئی دفعہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بظاہر ہمیں کہیں کانٹرڈکشن نظر آتا ہے. فقہاء کرام وہاں پہ غور و فکر کر کے اس سے مسائل کا پھر استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے حل پیش کر دیتے ہیں. اور اس عہد میں یعنی پہلی اور دوسری صدی میں اس فن کا سب سے بڑا مرکز کوفہ تھا. جی بالکل. دیکھیں کوفہ اس لیے مرکز تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفہ شہر کو آباد کیا گیا، اور آپ نے خاص طور پر فقہا صحابہ کرام کو وہاں پر بھیجا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ فقہ حنفی کی بنیادی مسائل ہیں، ان کا استخراج ان احادیث مبارکہ سے کیا گیا ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے. اب دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسائل کے استخراج و استنباط میں کس قدر محتاط تھے کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا جو لا ینحل ہوتا آپ کی نگاہ میں، تو آپ 40 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کا ختم فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدر کو، آپ کے سینہ اقدس کو جو ہے کھول دیتا. اور دیکھیں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، ویسے مفتی صاحبان اور فقہا کے حوالے سے ہمارا ہوتا ہے کہ یہ شاید ذرا قدرے لفظ ذرا یعنی ترش سے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی یہ بات کہ نہیں، ہمارے جو فقہا اور ان کے امام تھے وہ تو جس سطح کے وہ فقیہ تھے اسی سطح کے صوفی بھی تھے. بالکل صوفی بھی تھے اور بزلہ سنج بھی ہوا کرتے تھے. ایسی بات نہیں، یہ تو ایک غلط فہمی ہے، بلکہ آپ علماء کے ساتھ تو آپ کا بہت ہی زیادہ وقت گزرتا ہے. ویسے میں یعنی اس میں کوئی ویسے کہہ رہا ہوں کہ سبجیکٹ جو ہے نا اس کا انسان کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے. حدیث شریف پڑھانے والے کی طبیعت میں ایک اپنا گداز ہوتا ہے، اور جو قرآنیات کا عالم ہوتا ہے اس کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. فقہ کے لوگ جو ہیں ان کی طبیعت جو ہے، کیونکہ اس میں احکام شریعت کا استنباط اور پھر اس کی تطبیق اور پھر اس کا نفوذ، اور یہ ایک شریعت کے عملی نافذ کرنے والے پہلوؤں کے حوالے سے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، تو سرمایہ ملت کی نگہبانی جو ہے یہ ذرا مشکل کام ہے. مفتی صاحب جی میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے بھی فرمایا نا طبیعتیں ہوتی ہیں، امام صاحب اگرچہ فقیہ تھے لیکن طبیعت بڑی نرم تھی. ہمارے ہاں کوئی استاد پڑھا رہا ہو اور کوئی بیچ میں آ جائے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن امام صاحب اس کو بڑا لائٹ لیتے تھے. سبحان اللہ. آپ نے مجتہد فی المذہب کی 150 افراد کی جماعت کو سبق پڑھایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بابا جی آگے کہنے لگے واون واوین، آپ نے فرمایا واوین. ان کو یہ نہیں کہا کہ میں پڑھا رہا تھا آپ کیوں آگے، یہ آپ کی طبیعت کی نرمی تھی. وہ جو شاگرد تھے جو مجتہد فی المذہب تھے پوچھنے لگے حضور انہوں نے کیا کہا کہ آپ نے جواب بھی دے دیا. آپ نے فرمایا انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تشہد میں، قاعدے میں جو تھا ہم نے تشہد پڑھنی ہے وہ عبداللہ ابن مسعود والی پڑھنی ہے یا عبداللہ ابن عباس والی پڑھنی ہے؟ تو میں نے کہا عبداللہ ابن عباس والی پڑھنی ہے. کیسے کہا؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تشہد ہے اس میں 2 واو آتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو آپ کا یہ امتیاز تھا کہ آپ جس طرح کا بھی مسئلہ بیان کرتے تھے اس میں آپ کی طبیعت میں نرمی بہت زیادہ ہوتی تھی آپ کے تقوی اور ورع کی وجہ سے. اور پھر اس میں میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو چیز وراثت میں ملی اجتہاد،
یہ دراصل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجتہد وہ ہوتا ہے، یعنی میں آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں، عبداللہ ابن مسعود سے ایک تو چیز مل گئی، اور پھر جو فیضان ہے وہ باب مدینۃ العلم سے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کے گھرانے کے ساتھ بالکل آپ کا جو تمسک اور تعلق، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور کوفہ جو ہے یہ از خود اس میں بدری صحابہ بھی تھے، اور پھر بہت سے صحابہ تو ایسے تھے جو بیت رضوان والے تھے۔ جناب خاندان نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو آپ کا تعلق اتنا گہرا تھا، آپ نے فرمایا اگر میں امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دونوں فیضان ہیں، اور یہ جو اجتہاد ہے یہ اصل میں بنیادی طور پر ایک تو مسائل کا استنباط ہے، اور دوسرا یہ وضاحت کرنا ہے کہ 2 احادیثیں آ گئی ہیں تو ان میں سے ہم نے کون سی پر عمل کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملا، اور پھر آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان سنایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے، فقیہ نہیں تھے، تو آپ نے ایک دن اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ نے وضو کیوں کیا؟ کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پہ پکی ہوئی شے کا استعمال کرو تو وضو کرو۔ فرمایا نہیں، اس وضو سے مراد وضو نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کلی ہے۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث کے سمجھانے کے لیے ایک عقلی بات کی، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر آپ گرم پانی سے وضو کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کا مطلب ہے آپ دوبارہ وضو کریں گے۔ تو یہ 2 احادیث کے درمیان فیصلہ کرنے کا، اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی عظمت و شان کے بارے میں جو بات کی وہ سب سے آخری بات تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کھڑی ہوگی، تو ان کی صفیں 120 ہوں گی، اور 2/3 حصہ ہوگا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا۔ 80 مسلمانوں کی حضور پاک کی امت کی صفیں ہوں گی اور 20 باقی انبیاء کی۔ اور فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی بات کریں گے 80 صفوں کی، تو اس میں 2/3 حصہ وہ ہوگا جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہاں بھی امتیازی شان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بالکل اختتامی لمحات ہیں۔ میں ایک تو یہ کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل، یہ اگرچہ بات بڑی ابتدا میں ہونے والی تھی، آپ کو جب بھیجا گورنر بنا کر تو آپ سے آپ پوچھا کہ آپ لوگوں کے مسائل اور ان کی رہنمائی کس طرح کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن سے دیکھوں گا، آپ کی حدیث اور سنت دیکھوں گا، اور پھر اس کے بعد اگر نہ ملے تو پھر عقل استعمال کروں گا۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہے کہ تدریج، کہ جو اصول ان علماء فقہ نے مرتب کیے، اور اس میں ایک بہت بنیادی چیز کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، اور دوسری یہ کہ ان کو دین سے متنفر نہ کرو، ان کو خوشخبری سناؤ۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے فقہاء نے، محدثین نے، علماء نے مسائل کا استنباط کیا۔ آج ان چیزوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے، تو کس طرح ہمیں یہ چیزیں لے کر آگے چلنی چاہیے؟ دیکھیے اللہ کے رسول کا ارشاد علیہ السلام کا ارشاد ہے یسر ولا تعسر بشر ولا تنفر، کہ خوشخبریاں دو، لوگوں کو متنفر نہ کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضو کے بعد لباس بدل لیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بدلتے ہیں؟ فرمایا جب سے یہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ وضو میں گناہ گرتے ہیں تو مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چھینٹے اگر میرے لباس پہ پڑ جائے۔ تو آپ سے شاگردوں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں تو نہیں فرمایا، فرمایا فتویٰ پر وہی ہے، یہ میرا تقویٰ ہے۔ لیکن میں ڈاکٹر صاحب یہاں چونکہ آخری لمحات ہیں، میں تخصص کی ایک خاص بات جو ہے بطور خاص آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روئے زمین پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی واحد محدث ہیں جو ایک واسطے سے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ واحد محدث احادیات، صنعیات اور ثلاثیات، اور فقہاء میں شاید یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ اور 7 احادیات ہیں، 7 احادیات ہیں۔ آپ اپنی اصطلاح میں انہیں تابعی کہیں گے؟ ہاں تابعی کہیں گے، تابعی، کیونکہ صحابہ سے آپ نے نقل کیا، اور ایک روایت کے مطابق 7 صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے ان سے براہ راست آپ نے حدیث لی۔ امام مالک جو ہیں ان کی صنعیات ملتی ہیں، لیکن احادیات سوائے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے علاوہ کسی کی احادیات نہیں ہیں۔ میں صرف 2 احادیث آپ کی خدمت میں بطور تبرک جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی احادیات میں سے آپ نے فرمایا کہ انس بن مالک سے روایت ہے،
سمیت رسول اللہ علیہ السلام یقول طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسری الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بالکل ایسے ہی ہے جیسے خود نیکی کرنے والا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی اعزاز بخشا ہے کہ آپ واحد محدث ہیں روئے زمین پر، جتنے بھی فقہاء اور ائمہ محدثین ہیں جنہوں نے ایک واسطے سے حدیث نقل کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات ہے جس پر کوئی مفتی صابر صاحب بالکل اختصار کے ساتھ، آپ کے شاگردوں کی بڑی وسیع جماعت تھی، اور جیسا کہ ابتدا میں آپ نے بھی فرمایا کہ کونسل تھی، مسئلہ اس میں پیش ہوتا تھا، اوپن ڈیبیٹ ہوتی تھی، اور یہ ایک کھلی بحث کا آپ نے باقاعدہ تصور دیا، اور اس پر تنقید ہوتی تھی، اور تنقید کے بعد جو حتمی نتیجہ اور اتفاق رائے کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ اس کا، آپ کے اہم شاگرد کون تھے جنہوں نے آپ کے مشن کو، آپ کے مشرب کو، آپ کے کام کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے کس انداز میں اس کام کو ایسا کیا کہ جو رہتی دنیا تک، قیامت تک انسانیت اس سے اکتساب فیض کرتی رہے گی؟ دیکھیں، ایک روایت کے مطابق آپ کے شاگردوں کی تعداد 10,000 بتائی جاتی، جن میں 4 بہت نمایاں تھے، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، امام ظفر اور امام حسن بن زیاد رحمہم اللہ تعالی۔ حضرت امام مالک حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی فقہ کو باقاعدہ جو ہے مدون کیا، اور آپ کی 6 کتابیں مشہور ہیں امام محمد کی، جن کو ظاہر الروایات کہتے ہیں، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط، زیادات اور سیر کبیر اور سیر صغیر۔ اور یہ مبسوط کے بارے میں شاید کہ ایک یہودی جس کو تھوڑا سا علم بھی تھا، اور جیسے آج کے اورینٹلسٹ مستشرقین ہیں جو عربی صرف اس لیے سیکھتے ہیں کہ بنیادی ماخذ پڑھیں اور پھر مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو کرٹیسائز کر سکے، تو اسی طرح ایک یہودی تھا جو ان ساری چیزوں کو جانتا تھا، اور اس نے جب یہ مبسوط پڑھی تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کا چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد بڑے کا کیا حال ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے جناب۔ تو اور پھر فقہ کو ابواب کی صورت میں بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ترتیب دیا۔ امام اعظم کی ایک شان میں عرض کرتا چلوں، تجارت کے حوالے سے بھی ان کی زندگی کا ایک بہت نمایاں پہلو ہے کہ آپ بہت بہترین تاجر تھے، آپ بہترین تاجر تھے، اور یقیناً آپ ابتدائی طور پر تاجر تھے، اور یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمیں روزگار کے لیے اور اگر آپشن موجود ہوں تو ان کو اختیار بھی کرنا چاہیے۔ یوسفی صاحب بالکل اختتامی لمحہ ہے، اور کوئی ایسی بات بتا دیں جو ہم زیادہ راہ کے طور پر یہاں سے لے کے جائیں، پیغام کے طور پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے بارے میں مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھی دیا اور وضاحت بھی کر دی اور اعتراضات بھی ختم کر دی۔ فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے تو وہ اس طرح کا اجتہاد کیا کریں گے جس طرح کا امام اعظم ابو حنیفہ کرتے تھے، اور ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کریں گے، تقلید وہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، صرف اجتہاد اس اعلیٰ درجے کا کریں گے جس اعلیٰ درجے کا اجتہاد امام اعظم ابو حنیفہ کرتے تھے، کیونکہ کوئی نبی امتی کی تقلید نہیں کرتا۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا مفتی صاحب بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج کے کتاب الشفاء کا نسخہ سورۃ المطففین پڑھ کر اناج وغیرہ پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ والآخر درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول مبارک ہے کہ والدین بچوں کو جنم دیتے ہیں جبکہ استاد اسے علم و فضل کے خزانوں سے مال و مال کرتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج کا مضمون حضرت امام ابو حنیفہ، ان کے افکار اور حیات و تعلیمات کے حوالے سے وہ ضرور پڑھیے گا۔ پروگرام کے اختتام پر آج کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں خصوصی